بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت و ریاضت اللہ کا فضل ہے۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آقا اور اس کا ایک غلام بازار کچھ خریدنے گئے۔ راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو غلام نے کہا، آقا میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی اور خود باہر کھڑا رہا۔ انتظار کرتا رہا۔ نماز کے بعد سب نمازی چلے گئے مگر یہ غلام نہیں آیا۔ آقا نے باہر سے ہی آواز دی کہ اے فلاں، سب چلے گئے، تو کیوں نہیں آتا؟ تو غلام نے کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر پھر رکعت باندھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد آقا نے آواز دی۔ غلام نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں دیتے، اور یہ کہہ کر پھر رکعت باندھ لی۔ پھر آقا نے انتظار کیا اور کچھ دیر بعد آواز دی اور کہا کہ کون آنے نہیں دیتا؟ غلام نے کہا کہ جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ معلوم ہوا مسجد میں جانا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جو بھی بندہ کچھ نیکیاں کرتا ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے، بندے کے عمل کو اس میں دخل نہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایمان و عمل نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم کا، تو بدرجہ اولیٰ ہماری عبادتیں اللہ کے فضل سے ہوگی۔ ایک بزرگ ایک بستی سے دوسری بستی کو جا رہے تھے۔ جب دوسرے شہر کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ شہر پناہ کے دروازے بند ہیں اور دن کا وقت ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ دن میں شہر کا دروازہ کیوں بند ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس شہر کے بادشاہ کا ایک پالتو پرندہ باز اڑ گیا ہے جس کی تلاش جاری ہے، اور دروازے بند اس لیے ہیں تاکہ باز پرندہ شہر کے اندر ہی رہے اور دروازے سے کہیں باہر نہ چلا جائے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ کتنا بڑا بیوقوف بادشاہ ہے کہ باز تو پرندہ ہے، فضا میں اڑ جائے گا، اسے اتنی بھی عقل نہیں، اور اس نے شہر پناہ کا دروازہ بند کرا دیا ہے۔ پھر وہ بزرگ اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ، تو نے حکومت و سلطنت اور مال دولت اس بیوقوف بادشاہ کو دے دی ہے جو عقل سے بالکل عاری ہے، اور مجھ جیسے عاقل کو کچھ نہیں دیا۔ تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ اس کی بے وقوفی و حماقت کے ساتھ آپ کو یہ دولت اور حکومت و سلطنت سب کچھ اس بادشاہ سے چھین کر آپ کو دے دی جائے، اور آپ کی عقل مندی اور تقوی نیکیاں سب اس کو دے دی جائے؟ تو ان بزرگ کو فوراً احساس ہوا اور اللہ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ یا اللہ، مجھے تقوی والی دولت زیادہ پسند ہے، اگرچہ غریبی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ حکومت اور سلطنت اس کی بے وقوفی و بے ایمانی سمیت دینے سے تو ایمان و عمل کے ساتھ فقر و فاقہ ہی بہتر ہے۔ لوگ عموماً نعمت صرف مال و دولت کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو طاعت و عبادت کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔